قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو ایک دفعہ پھر خان بازی لے گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دوشنبے کا دورہ کیا، جو اس وقت خطے کی بدلتی صورتحال میں پوری دنیا کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ بالخصوص شنگھائی تعاون تنظیم میں اب کی بار چین کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے، اور وہ ہے افغانستان سے تجارت کے راستے کھولنا، اور اس کے لیے چین چاہتا ہے کہ پوری دنیا افغانستان کو قبول کرے۔ لیکن دوستو عمران خان کے روسی میڈیا کو انٹرویو نے تو شاید خان کے اندر کی بھڑاس نکال دی۔ خان وہ کچھ کہہ گئے جو شاید امریکہ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس انداز میں امریکہ کو جواب دے گا۔ دوستو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب رہ گیا ہے، امریکہ کے پاس کوئی مربوط پالیسی نہیں۔ خان نے پہلی دفعہ امریکہ کی شکست سے متعلق خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ آج 20 سال بعد امریکہ پاکستان پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں افغانستان میں شکست ہوئی۔ خان نے کہا شکست ہماری وجہ سے نہیں بلکہ ان افغان بزدل 3 لاکھ سے زائد فوجیوں کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے کبھی دل سے امریکہ کے لیے کام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا زمین پر کبھی بھی امریکی اور نیٹو فورسز نے ہمت کی ہی نہیں افغانستان میں لڑنے کی۔ خان نے کہا اگر امریکی افغانیوں کا دل جیت لیتے تو شاید آج افغانستان کو فتح کر لیتے، لیکن انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم مودی کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے امریکہ نے ظالمانہ پالیسی افغانستان میں اپنائی جو امریکی شکست کا باعث بنی۔ عمران خان نے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی نہیں، برطانوی چیف نے کہا تھا کہ طالبان کی تعداد کا آج تک ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکے۔ ہر گھر سے طالبان نکلتا ہے، ایک کو مارے تو 10 آ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ افغان قوم کی طالبان سے محبت ہے، اور یہی افغان طالبان کی سب سے بڑی طاقت بھی، جس نے آج تک کسی بھی غیر ملکی افواج کو افغانستان فتح نہیں کرنے دیا۔ خان نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی اگر طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیا تو مسائل بڑھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں، امریکہ کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے مسائل مزید بڑھیں گے۔ افغان طالبان کے ساتھ اب سب کو بات کرنی چاہیے۔ روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پورے خطے کے لیے اس وقت افغانستان سب سے اہم موضوع ہے۔ افغانستان اس وقت تاریخی دوراہے پر کھڑا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی۔ 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 50 ارب ڈالر ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ 3 لاکھ افغان فوجی لڑے ہی نہیں؟ کیا پاکستان نے انہیں لڑنے سے منع کیا تھا؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے افغان سرزمین سے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے۔ انخلا سے 2 ہفتے قبل افغان آرمی ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ SCO سربراہی اجلاس میں افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک شریک ہیں۔ پورے خطے کے لیے اس وقت افغانستان سب سے اہم ہے۔ عمران خان نے کہا افغانستان اس وقت تاریخی دوراہے پر کھڑا ہے۔ 40 سال کی جنگی صورتحال کے بعد وہاں استحکام آ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کی واحد صورت مشترکہ حکومت ہے۔ بیرونی طاقتوں کے خلاف جنگ کو افغان عوام جہاد سمجھتے ہیں۔ طالبان نے 20 سال میں بہت کچھ سیکھا۔ امریکہ کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے مسائل بڑھیں گے۔ ہمارے وزیر خارجہ کی امریکی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ تمام ہمسایہ ملک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت امریکہ کی افغانستان کے معاملے پر ایک مربوط پالیسی ہے یا نہیں، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افغانستان غلط سمت چلا گیا تو مہاجرین کا مسئلہ بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سابق افغان حکومت کو افغانیوں کی اکثریت کٹ پتلی سمجھتی تھی۔ سابق افغان حکومت کی افغانیوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی سینٹ کو حالیہ دی گئی بریفنگ کے سوال پر جواب میں انہوں نے کہا کہ کچھ ریمارکس پر بہت زیادہ افسوس ہے۔ پاکستان کو افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے کا سننا ہمارے لیے باعث تکلیف ہے۔ عمران خان نے کہا پاکستان وہ ملک ہے
جس نے امریکہ کی افغانستان میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ ہمارا ملک کیسے اس جنگ میں مدد فراہم کر سکتا تھا؟ امریکہ نے جنگ میں $2000 ارب سے زائد خرچ کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں امریکی چڑھائی کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا، جبکہ پاکستان کا 9/11 کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نے $150 ارب گنوائے اور 70,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور فوج اور عوام پر خودکش حملے کیے۔ 50 مختلف مسلح گروہوں نے بٹ کر پاکستانی ریاست پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت اسلام آباد قلعے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں طالبان ایک حقیقت ہیں، دنیا کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں۔ افغان طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب اگر پابندیاں لگائی گئیں تو وہاں پر بہت سارے مسائل ہوں گے۔ افغانستان کا 75% انحصار غیر ملکی امداد پر ہوتا ہے، اور اگر یہ امداد بند کر دی گئی تو پھر افغانستان میں خانہ جنگی اور اس کے ہمسایہ ممالک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بھارت سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اچھے دوست ہیں، کرکٹ وہاں سبھی کو پسند ہے۔ میں نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بھارت سے اچھے ہو جائیں، مگر بدقسمتی سے بھارت میں اس وقت ایک دہشت گرد نظریے کی حکومت ہے جو پاکستان مخالف نظریہ رکھتے ہیں اور جارحانہ رویے کے حامل ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا، میرے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ کیسے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھاؤں۔ پھر انہوں نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کر دی۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، جس کے بعد بھارت کے ساتھ تمام رابطے منقطع کر دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کو طالبان کی جانب سے انسانی حقوق کی بہت فکر ہے، مگر کشمیریوں پر نظر کیوں نہیں آتا؟ جہاں پر 8 لاکھ فوج کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، کشمیریوں کے ہر حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات وہاں تو کوئی نہیں کرتا، کشمیری خواتین کا کسی کو خیال نہیں، اور افغانستان میں خواتین کے حقوق کے علمبردار آج پوری دنیا میں افغانستان میں طالبان حکومت کی کلاس لے رہے ہیں۔ خان نے روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں بڑے واضح انداز میں دنیا کو بتا دیا کہ امریکہ کو شکست کیسے ہوئی۔ امریکہ کی شکست کا ذمہ دار امریکہ کی ناکام افغان پالیسی تھی۔ اگر امریکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہتا اور عقل سے کام لیتا تو شاید آج افغانستان امریکہ کے لیے کسی جنت سے کم نہ ہوتا۔ خان کا کہنا ہے، امریکہ کو دل جیتنے کا فن نہیں آتا، ہر کام انسان طاقت کے بل بوتے پر نہیں کروا سکتا، کچھ کام انسان پیار سے کروا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانیت کا درس دیا، اگر اس پر عمل پیرا ہوں تو پوری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں۔ آج افغان طالبان لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، رحم دلی سے پیش آ رہے ہیں، لیکن اگر امریکہ نے افغان طالبان کی رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر جو حالات مستقبل قریب میں بن سکتے ہیں اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔